السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین ربی ہب لی من الصالحین فبشرناه بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين آمنت بالله صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ محترم حاضرین کرام، عام طور پر لوگ جس بارے میں بے چینی کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں، وہ ہے ان کی اپنی چاہتوں کا پورا نہ ہونا، ان کے اپنے عزائم کا پورا نہ ہونا۔ بس اس کے اوپر تقریباً دنیا پریشان ہے۔ اس میں مومن کافر کا بھی فرق نہیں ہے، اور اس میں نیک اور بد کا بھی فرق نہیں ہے، رعایا اور حاکم کا بھی فرق نہیں ہے۔ سب 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 ایک الجھن کا شکار ہے کہ وہ جیسا چاہتے تھے ویسا نہیں ہو پایا، ان کی جو خواہش تھی وہ نہیں ہو پائی، ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹ مس ہو گیا۔ یہ ایک بات عام طور پر یہ بات ہے، عام طور پر 1-2% کوئی بچا ہوا تو بچا ہوا ہوگا، مگر عام طور پر یہ مسئلہ ہے۔ اپنے تعلق سے، اپنے گھر والوں کے تعلق سے، اپنی اولاد کے تعلق سے، کاروبار کے تعلق سے، سب مسئلہ جیسا ہم چاہ رہے تھے ویسا ہوا نہیں، کیا نہیں کر۔ دوستوں اور بزرگوں، اللہ پاک کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، جیسے گزشتہ بھی بات کہی گئی کہ ہماری چاہتوں کو پورا ہونے نہیں دیا جاتا، آزمائش ہوتی ہے خدا کی طرف سے۔ اور اللہ نے بات صاف کہہ دی ہے کہ ہم تم کو آزمائیں گے۔ جب اللہ نے کہہ دیا ہے کہ آزمائیں گے تو پھر ہونا ہی ہونا ہے نا سر، نہیں ہونے کی بات کیا؟ خدا کا غلط تھوڑے ہوتا، انہوں نے بول دیا ہم آزماتے، بول کے بولے اللہ تعالیٰ ہم آزمائیں گے تم کو، پوروں کو ہم آزمائیں گے، تب آزمائش ہوں گی۔ پھر یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، وہ کام خراب ہوتا، یہ کام خراب ہوتا، بال ذرے میں مس ہو جاتا، آدمی تلملا کے رہ جاتا، وہ سب وہی ہے، وہ ہم آزماتے ہیں، اللہ بولتا آزماتے ہیں۔ اور یہ ان کی آزمائش سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے، حتیٰ کہ اس دنیا کا سب سے مقدس گروہ جو ہے نا، وہ ہے انبیاء علیہ السلام، ان کے ساتھ بھی معاملہ ہے، ان کو بھی آزمائیں گے۔ صحابہ کرام انبیاء کے بعد جو گروپ ہے، جو جماعت ہے، صحابہ کرام کی جماعت ہے جی، ان کو بھی ان کے ساتھ وہی حال ہے، چاہتوں کو پورا نہیں ہونے دیا گا، ان کی چاہتوں کے خلاف معاملہ چلا، انہوں کچھ چاہ رہے تھے لیکن ہو گیا کچھ۔ صحابہ کی طرح حکایت صحابہ پڑھو، حیات الصحابہ پڑھ لو، آپ معلوم ہوتا آپ اسی چیز۔ یوسف علیہ السلام کا قصہ دیکھو آپ، وہی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ دیکھو، اسماعیل علیہ السلام کا قصہ پڑھو آپ، حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ پڑھو، حضرت الیاس کو پڑھو، حضرت یحییٰ کو پڑھو، حضرت نوح کو پڑھو، ہم دیکھو آپ ارے وہ ایسا کرنا چاہ رہے تھے لیکن نہیں ہوا۔
تو اس کو سمجھ لیجیے، یہ ایسا ہوگا دنیا میں، یہ موت تک ہے، آزمائش ہے. تو اس میں آدمی کو پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی، یہ ہوگا ہوگا، ایسا ہی ہوگا. کرنے کا جو کام ہے ان آزمائشوں میں خدا کے حکموں کو پورا کر لینا، بات ختم، بس ہوگی بات، اتنی بات. خلاصہ زندگی، خلاصہ کلام اتنا ہی ہے کہ اس حالت میں اللہ کا حکم کیا، اس حکم کو پورا کر دو، بات ختم ہوگی. ذرا سوچو آپ سیر کر، کیا صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ مکہ چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر لیں؟ نہیں چاہ رہے تھے، مگر کرنا پڑا نا ان کو، وہ گئے، چھوڑ جانا پڑا، سب چھوڑ کے چلے گئے، چھوڑنا پڑا. نہیں چاہتے تھے بھائی، وطن چھوڑنا کیا کو چاہتے بھائی، مگر چھوڑنا پڑا وطن، تو چھوڑ دی. صحابہ کرام کی گردنیں کٹی، ہو گئے، ان کے بچے کٹے، ہو گئے، مال و جائیداد سے ہٹا دیا گیا ان کو، ہو گیا. وہ چاہ رہے تھے کیا؟ نہیں، مگر آگے تو آزمائش آئی تو پورا اتر گئے، آزمائش میں پورے اترے وہ لوگ، ٹھیک ہے. اس کو ایک مسئلہ نہیں بنایا، وہ ہوا تو خاموش بیٹھے، قبول کر لیا انہوں نے. ایسے ہی آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی، آپ کے قصے کو پڑھو، آزمائشوں سے بھری زندگی ہے. آپ بولو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاہا تھا کہ وہ آگ میں ڈالے جائیں؟ مگر ڈالے گئے نا، ہوا نہیں، ہوا، آزمائش تھی، ہوا. کوئی چاہتے ہیں کیا اپنے گھر والے ہماری اپنی مخالفت کریں؟ چاہتے نہیں چاہتے، مگر ہوا نا ان کے ساتھ، ان کے گھر والے ان کی مخالفت کریں، ہوا. ان کی چاہت نہیں تھی بھئی مخالفت، مگر ہو گیا، ویسے ہی ہوا، ٹھیک، قبول کر لیا. بادشاہ وقت مخالفت کرنا بول کوئی چاہتے کیا؟ نہیں چاہتے. مل کے رہنا چاہنا بول کے چاہتا، لیکن وقت کا بادشاہ نمرود آپ کی مخالفت کرا، ٹھیک، ان کی چاہت نہیں تھی مگر ہوا نا، ان کی چاہتوں کے خلاف چلی نا بات، وہ بادشاہ مخالفت اتر آ گیا، وہ آپ کی جان کا دشمن بن گیا. قوم پوری کی پوری قوم مخالفت پہ آگے اٹھ گئی. چاہتے گا کوئی قوم مخالفت کرنا؟ نہیں، مگر ہوا نا ان کے ساتھ. اللہ کے خلیل کے ساتھ ہوا نا، یہ خلیل اللہ ہے نا ابراہیم علیہ السلام. قربانی کے پیام میں سے یہ بھی ایک پیام ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا یہ بھی ایک پیغام ہے کہ ان کی چاہتیں نہیں تھی مگر ہو گیا، قبول کر لیا انہوں نے، آزمائشوں میں کھڑے اترے. ہمارے ساتھ جب ایسا ہوتا ہے تو ہم ان کو یاد کر لیں، ان لوگوں کو. کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ مکہ المکرمہ کو چھوڑ کر جائے مدینہ منورہ؟ نہیں چاہا تھا نا، لیکن ہوا نا ایسا. آپ نکلے، چھوڑ دیے، اور آنکھ سے آنسو بہ رہے تو اس حالت میں چھوڑے مکہ کو، کعبۃ اللہ پر نظر ڈالی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے مسلم کہ اپنا وطن چھوڑ کے جانا پڑا. آپ چاہتے تھے کہ نہیں، مگر ہوا، چاہتوں کے خلاف ہوئی تو آپ نے مان لیا اس کو، ہو گیا، وطن چھوڑ دیا آپ. کیا آپ نے چاہا تھا کہ طائف کے میدان میں آپ کو پتھر مارے، لہولان؟ چاہا کہ آپ نے؟ نہیں چاہا نا، ہوا، آزمائش. تو میرے دوستو، میرے اور آپ کے ساتھ بھی موت تک آزمائشیں رہیں گی، خدا کی اور اللہ نے کہا ہم آزمائیں گے تو آزمائیں گے بھی. آپ اس پر مسئلہ بنا دے رہے ہیں کہ ارے کیا صاحب، ارے ایسا ہو رہا، ویسا ہو رہا، ایسا ہو رہا. ارے بھیا، آزمائش ہے جی، یہ خدا کا فرمان ہے، ہم آزمائیں گے. اللہ نے خلیل کو آزمایا ہے، حبیب کو آزمایا ہے، ذبیح کو آزمایا ہے، انبیاء کو آزمایا، صحابہ کو آزمایا، اولیاء کو آزمایا، سب کو آزمایا. وہ آزمائش چلتی رہے گی. اور آزمائش
کو بڑھایا بھی گیا ہے. آگ میں ڈالنا بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن اس سے بڑی آزمائش یہ تھی کہ آپ کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ اپنے بچے کو کاٹو. آپ کو معلوم ہے ہماری آنکھوں کے سامنے، ہم کو معلوم ہے ہمارے آنکھوں کے سامنے اگر ہمارا بچہ کا دم توڑ دو تو کیا گزرتی باپ پر. اپنا آدمی اپنے اوپر مصیبت آ جائے برداشت کر لیتا، یہ غم ہلکا ہے، لیکن اپنی اولاد پر غم آ جائے تو پہاڑ بن جاتا اس کی. پھر وہ بھی ایسی اولاد جس کو جو ایک ہی ہو اور برسا برس دعاؤں کے بعد جب وجود میں آئی اس کے اوپر آزمائش آئی تو بتاؤ. اور وہ بھی کیسی آزمائش؟ ایسی ویسے نہیں، کاٹ ڈالو بولے. آپ یہ پیغام ہے دوستوں، میرے دوستوں، اس پیغام کو ذہن میں رکھو آپ. جی کاٹنے کے لیے کہا گیا، کتنی بڑی آزمائش تھی. اکلوتے بیٹے کو کاٹنے کے لیے کہا گیا. بزرگوں نے بیان کیا 8 ذی الحجہ کو آپ نے خواب میں دیکھا. اچھا دیکھو، آپ کوئی چاہتا ہے کیا اپنی بیوی کو اور اپنے بچے کو جنگل میں چھوڑ کے آ جائیں اکیلے؟ چاہتا نہیں، چاہتا. خلیل بھی تو نہیں چاہتا نا، مگر کرنا پڑا نا، کر دیا. چاہت کے خلاف ہے، کرو، کر دیے. پھر آزمائش کو آگے بڑھایا گیا، یعنی آزمائش پر آزمائش، آزمائش پر آزمائش. میں اس لیے عرض کر رہا ہوں میرے دوستوں بزرگوں، ہماری زندگیوں میں بھی آزمائش ہیں. گھر میں ہے، باہر ہے، نوکری میں ہے، کاروبار میں ہے، بچوں میں ہے، بچیوں میں ہے، جی گھر کے اندر ہے، گھر کے باہر ہے. آزمائش سے بھری زندگی ہے. آپ یاد کرو اس کو، انبیاء علیہ السلام کے واقعات پڑھو، آپ حیات الصحابہ کو پڑھو. زندگی ہے اس کی. ایسا ہی ہوگا، ایسا ہی ہوگا. جب حکم آیا اللہ کا کہ آپ نے خواب میں دیکھا 8 ذی الحجہ کو، تو صبح اٹھ کر 70 اونٹ ذبح کر دیے. 9 ذی الحجہ کو پھر خواب میں دیکھا آپ نے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو پھر اٹھ کر پھر 70 اونٹ ذبح کیے. 10 ذی الحجہ کو پھر دیکھا آپ نے خواب میں، تو سمجھ گئے کہ نہیں، بیٹے ہی کی قربانی مانگی جا رہی ہے. اماں حاجرہ سے کہا کہ ملاقات کرنی ہے بڑے سے، بچے کو تیار کر دو. بڑے سے ملاقات کرنا، نہلایا لایا، جی بن سور کر بھجا دیا، چلے گئے. راستے میں شیطان اپنا کام شروع. یاد رکھو، جب بھی حکم خدا بندی پورا کرنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر شیطان بھی آتا ہے. نہیں ہے تو پھر شیطان بھی نہیں آتا. جب آپ اٹھیں گے تب شیطان آتا ہے. کیا کہ اس کو جہنم میں لے جانا ہے نا، سب کو ساتھ میں ہونا ہے، اکیلا نہیں نا، ساتھ میں سب کو لے کے جانا ہے، بلا لے کے جانا ہے. انہیں حکم کی خلاف ورزی کرا نا تو جہنم. اب انہیں بھی ساتھ میں اپنی پارٹی کو بناتا، انہیں سب مل کے جہنم میں لے جانا. تو شیطان نے کہا اماں حاجرہ سے، پتہ ہے کہ کہاں لے جائے اپنے بچے؟ بڑے سے ملاقات کے لیے. ارے نہیں، ذبح کر دینے کے لیے آ رہا ہوں. ارے کہیں باپ بھی اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ ارے نہیں معلوم آپ کو، اللہ کا حکم ہے ذبح کر دو بول کے لے جا رہے. اللہ کا حکم ہے تو ٹھیک ہے بولے، ہاں کر دو. یہ اماں حاجرہ پھر ادھر آئے، اسے اسماعیل کے پاس آئے. پتہ ہے تم کہاں لے جا رہا؟ کہاں؟ بڑے سے ملا رہے، کچھ بھی نہیں، ذبح کر. ارے کہیں باپ اپنے بچے کو ذبح کرتا ہے؟ نہیں جی، اللہ کا حکم ہے. وہ اللہ کا حکم تو ٹھیک، کیا بچہ تھا وہ بچہ، صلاۃ و سلام اس بچے پر، اللہ اکبر، اس ماں پر صلاۃ و سلام ہو. جب ان کے سامنے بات آئی کہ اللہ کا حکم ہے، خدا کا حکم ہے تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ابراہیم پاس بولے کہاں چلے آ رہے ہیں؟ بولے بچے کو. بولے خدا کا حکم ہے. مت کرو ابراہیم میں بات. معلوم ہے نا آپ کو، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا. جی آج تک رسوائے زمانہ ہے، کہیں آپ بھی دنیا کے اندر رسوا نہ کر دیے جاؤ. ارے بے وقوف، تجھے کیا پتہ ہے، اس کا جو قتل تھا وہ نفسانی تھا، میرا یہ جو ذبح کرنا وہ رحمانی ہے. وہ نفس کی خواہش پر
عورت کے ملاپ کے لیے کیا تھا، عورت کے وصل کے لیے کیا تھا، لیکن میرا یہ ذبح کرنا ربانی حکم کے تحت ہے اور اللہ کے وصل کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے میں کر رہا ہوں۔ اور دیوانے دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ پھر بھی ٹھہر گیا، آپ نے کنکر مارا، پھر آگے پھر ٹھہرا، پھر کنکر مارا، پھر آگے پھر آ کے ٹھہرا۔ جمر اولا، جمر وسطیٰ، جمر عقبہ، صاحب کیسی کڑی آزمائشیں اس خاندان پر آ رہے ہیں میرے دوستو، اس کا 1000واں حصہ بھی ہم سے ٹچ نہیں ہوا آج تک۔ آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ جب دیکھو رونا لے کے بیٹھا رہے ہو، سارا صاحب کب تک بھائی کب سے چھوڑ رہا ہوں بھائی، ایک نے تو بس ہو جا رہا، کیا کریں؟ اب قربانیاں بھی کر رہے ہیں آپ ذبح بھی کرتے جا رہے ہیں آپ۔ ارے یہ قربانی کا کیا پیام ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا آپ کو؟ ارے سبق لو میرے دوستو اس سے۔ کتنی بڑی آزمائشیں میں آ گئے یہ لوگ، یہ خاندان، جس کو خود خدا نے یہ کہہ دیا کہ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اس خاندان پر۔ عورت نے بھی اس کو جھیل لیا، جی بچے نے بھی اس کو جھیل لیا، اور بوڑھے باپ نے بھی اسے جھیل لیا۔ اور دیکھو بزرگوں نے بات سچ فرمائی، عورت بھی جھیل رہی ہے اس مصیبت کو، اور بچہ بھی جھیل رہا ہے۔ کہا بزرگوں نے جب گھر کا بڑا فرد خدا کے حکم کے سامنے سرنڈر ہوتا ہے تو عام سنتی گھر بھی صحیح ہو جاتا ہے اس کا۔ جب گھر کا بڑا ہی جب سرنڈر نہیں ہوتا، خدا کے حکم آگے نہیں جمتا، تو اس کا اثر دوسروں پر بھی پڑتا ہے۔ اس کا بڑے کو چاہیے کہ وہ خدا کے حکم کے سامنے سرنڈر رہے، جھکا پا رہے، تو پھر گھر والے بھی سرنڈر ہو جائیں گے۔ ایک عام سنت ایسا ہی ہے۔ جب ذبح کرنے کے لیے چلے تو حضرت اسماعیل نے کہا، ابا چند بات میری سن لیجیے آپ، وہ یہ ہے خدا کا حکم ہے تو مجھے ذبح ہونا ہی ہے، ایک کام کر لیجیے، ایک میری 2-3 باتیں ہیں، وہ یہ ہے کہ چھری تیز کر لیجیے تاکہ جلد ہو جائے کام ہے، بہت بڑی سخت چیز ہے چھری، پوری تاریخ کے انسانیت کو کھنگال لو، کٹنے والا ہے کہہ رہا خدا کے حکم کے سامنے، معصوم بچہ 7-8 سال کا بچہ، کہ چھری کو تیز کر کے مجھے کاٹ دو، جلد ہو جائے خدا کے سامنے، دیر نہ ہو۔ ہاں اور ابا رسی سے باندھ دیجیے مجھے، آپ رسی سے مجھے باندھے، میں چھوٹا ہوں، کہیں ہاتھ پیر نہ لگ جائیں، آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ ہاں اور ابا ایسا کرو، مجھے اوندھے منہ لٹا دو، میرا منہ آسمان کی طرف نہ ہو، تاکہ میں چاہوں کہ میں ذبح ہو جاؤں تو خدا کے ہاں سجدے کی حالت میں چلے جاؤں میں اللہ کے آسمان۔ کیا امنگ تھی اس بچے کی، 7-8 سال کا بچہ ہے، سجدے کی حالت چل رہا ہے۔ اور ابا اور ایک بات میری یہ ہے، جب میں ذبح ہو جاؤں، میرے کپڑے خون آلود ہو جائیں تو میرے کپڑے میری والدہ کو لے جا کے بتا دینا، اور کہہ دینا کہ آپ کا بچہ کامیاب ہو چکا ہے، اللہ کے حکم کے سامنے قتل ہو کر ذبح ہو کر کامیاب ہو چکا ہے۔ جب یہ آخری بات ہے تو خلیل نے سنی تو آپ رو پڑے، اور اللہ کی جانب متوجہ ہو کر کہا، اے اللہ تو اپنے خلیل کو آزما رہا ہے، اولاد مجھے نہیں ہوئی تھی، بڑے عرصے کے بعد آپ نے اولاد دی، اور آج آپ کا حکم ہے اپنے ننھے بچے کو ذبح کر۔ ٹھیک ہے اللہ، میں ذبح کر رہا ہوں، مگر مالک تو اپنے خلیل پر اور اس معصوم بچے پر رحم فرمانا۔ بزرگوں نے کہا ہے جب یہ کہہ کر ذبح کر رہے تھے، اللہ نے جبرائیل امین کو حکم دیا، جبرائیل جل جاؤ اور چھری کو تھام لو، اسماعیل کٹنے نہیں پانا، بولے کٹنا نہیں میرا اسماعیل، میری آزمائش، اگر دیر ہو جائے تو تمہارا نام فرشتوں کی فہرست نکال لوں گا میں، تم جاؤ۔ جبرائیل امین حرکت میں آ گیا، پکڑ لیا، اب وہ ذبح کرتے جا رہے ہیں، لیکن ذبح ہونے کا نام نہیں۔ تو آپ نے پوچھا، چھری سے کہا آپ نے، کیا ہوا، ذبح کیوں نہیں ہوتی، جی کام کیوں نہیں کرتی کاٹنے کا کام؟ چھری نے کہا، آپ ایک مرتبہ کہتے ہیں کاٹنے کے لیے، آپ کا رب 70 مرتبہ مجھے کہتے ہیں کہ نہیں کاٹنا، نہیں کاٹنا، ذبیح کو نہیں کاٹنا، اسماعیل کو نہیں کاٹنا۔ میں تمہاری بات سنوں کہ میں اللہ کی بات سنوں؟ اور میں ایک بات پوچھتی ہوں آپ سے، بولو خلیل، آپ کو بھی آگ میں ڈالا گیا تھا، پھر آگ نے کیوں نہیں جلایا تھا؟ لیکن وہ اللہ کا حکم تھا، بس وہی ریزن ہے میرا بھی کہ مجھے بھی ادھر حکم دیا گیا کہ میں نہیں جلا تو میں کیسے جلاؤں؟
تو دوستو آزمائشیں آتی ہیں، خلیل پر آئی، ذبیح پر آئی، حبیب پر آئی، اماں حاجرہ پر آئی، صحابہ پر آئے، حضرت یحییٰ پر آئے، حضرت ایوب پر آئے، حضرت یونس پر آئے، آرے سے کاٹ دیا گیا جی، سمندر میں بہا دیے گئے جی، پیٹوں پہ پتھر باندھے گئے، ملک سے نکال دیے گئے، شہروں سے نکال دیے، یہ سب آزمائشوں سے بھری زندگی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل، بلاؤں میں سب سے زیادہ سخت جو ہوتے ہیں وہ انبیاء ہوتے ہیں، پھر ان کے قریب۔ یہ آزمائش ہوئیں گی، میرے ساتھ بھی ہوگا، آپ بس پہ ہل جا رہے ہیں، آپ ایسا کہہ کو ہو رہا، ایسا کہہ کو ہو رہا، ایسا کہہ کو ہو رہا، ہمارا ساتھ ایسا ہو رہا، کیا قربانی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر آپ سبق نہیں مل رہا، ابراہیم اور اسماعیل کی تاریخ نہیں پڑھتے آپ؟ حضرت حاجرہ کی زندگی کو نہیں پڑھتے آپ؟ کیوں؟ آپ اس پیغام کو بھی پڑھو، آپ سمجھو، آپ بس اللہ کے حکموں پہ پورا اترا۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔